السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں یعنی شعر میں لیو اپنی تازہ مچھلی میں فریق کے لیے پیغام لے کر آتا ہے۔ فریق کہتی ہے مجھے تازہ مچھلی پسند ہے اور پھر مچھلی کے منہ سے پیغام نکال کر پڑھتی ہے۔ پیغام پڑھنے کے بعد کہتی ہے تیار ہو جاؤ لیو، جبکہ عثمان علاؤدین کی تلاش میں گیا ہے، ہم زندان میں سے دان کو نکال لیں گے۔ یہ سن کر لیو پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے شہر کے چاروں طرف سپاہی ہے اور وہ دکانیں بھی بند کر رہے ہیں۔ یہ سن کر فریق لیو کو سونگنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کیا مجھے خوف کی بدبو آ رہی ہے؟ جس پر لیو کہتا ہے نہیں، میں خوفزدہ نہیں ہوں، ہم زندان کب جا رہے ہیں؟ جس پر فریق کہتی ہے جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسافر ہے جسے یعنی شعر میں ہم نے خوش آمدید کہنا ہے۔ دوسری جانب جنگل میں جب عثمان صاحب بالا اور باقی سپاہی علاؤدین کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو کچھ مزید نشانات مل جاتے ہیں۔ زیر کوتاہی اور کچھ سپاہی گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور نشانات کا تعاقب کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ تھوڑا آگے جاتے ہیں تو انہیں ایک گھوڑا گاڑی کھڑی نظر آتی ہے۔ زیر کوتاہی گھوڑا گاڑی کے اوپر چڑھتا ہے اور صندوق کو کھولتا ہے۔ صندوق خالی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ لکھا ہوتا ہے جو کہ علاؤدین نے اپنے خون سے لکھا ہوتا ہے۔ زیر کوتاہی کہتا ہے حضور یہ خالی ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب اور بالا خاتون اپنے گھوڑے صندوق کے پاس لے آتی ہے اور اس صندوق کو دیکھتے ہیں۔ زیر کوتاہی کہتا ہے حضور یہ خون سے لکھا ہوا ہے، اس نے تعاقب نہ کرنے کا کہا ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے اگر انہوں نے میرے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچایا تو میں دونوں جہانوں میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بالا فکر نہ کرو، لیکن ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ہمارے بیٹے نے ان کے چال کو بھانپ لیا ہے۔ عثمان صاحب سپاہیوں سے کہتے ہیں میری بات غور سے سنو۔ دوسری جانب بینگے خاتون اکتم صاحب سے کہتی ہے اکتم صاحب میں ذاتی طور پر اس تکلیف کو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن باقی لوگ اور تمام خواتین جن کے پیارے شہید ہو گئے ہوتے ہیں وہ رو رہی ہوتی ہیں۔ پھر بینگے کہتی ہے اکتم صاحب کم از کم ان کے پیاروں کی جانیں ہم پر مقروض ہے۔ جس پر اکتم صاحب کہتے ہیں میں کیا کروں خاتون، میں کیا کروں، شیخ نے مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا، میں ان کی بات کو کیسے ٹال سکتا تھا؟ جس پر بائندر کہتا ہے ہم شیخ کی بات سے منہ نہیں موڑ سکتے، اگر آپ نے بغاوت کی تو فتنے کھڑے ہوں گے۔ یہ سن کر اکتم صاحب کہتے ہیں شیخ کی موجودگی میں تمہارا رویہ کچھ اور ہی تھا بائندر۔ جس پر بائندر کہتا ہے میں آپ کے لیے قربان ہو جاؤں گا اکتم صاحب، لیکن آپ عثمان صاحب کے سپاہیوں سے لڑنے والے تھے، خون بہنے والا تھا، میں نے اس لیے ایسا رد عمل دیا، لیکن ہمیں اپنے پیاروں کو کافروں کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جس پر اکتم صاحب کہتے ہیں آہ بائندر، اور آگے کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران داخلی دروازے پر ڈرم بجنے کی آواز آتی ہے۔ ترگت صاحب اور اکتمور تمام شہیدوں کو لیے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں۔ پورا قبیلہ غم اور سوگ میں ڈوبا ہوتا ہے، ہر کوئی روتے ہوئے اپنے شہیدوں کے پاس آتا ہے۔ بینگے خاتون بھی شہیدوں کے پاس آتی ہے اور ان شہیدوں کے منہ سے کپڑا ہٹاتی ہے تو ترگت صاحب اس کپڑے کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کپڑا نہ ہٹائے بینگے خاتون، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر اکتم صاحب بھی بینگے خاتون کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ایسا نہ کرو خاتون، ایسا نہ کرو۔ جس پر بینگے خاتون کہتی ہے آپ کو میرا نہیں بلکہ ان کافروں کا ہاتھ روکنا چاہیے تھا جنہوں نے میرے بیٹوں کو مار ڈالا، میرا بازو چھوڑ دے، میں دیکھوں گی۔ جس پر اکتم صاحب کہتے ہیں نہیں خاتون نہیں۔ جس پر بینگے کہتی ہے میرا ہاتھ چھوڑ دے اکتم صاحب، میں ہر صورت دیکھوں گی۔ یہ سن کر اکتم صاحب اس کا بازو چھوڑ دیتے ہیں تو بینگے خاتون شہیدوں کے اوپر سے کپڑا ہٹا دیتی ہے۔ اپنے شہید بیٹوں کو دیکھ کر مائیں زاروں قطار رونے لگ جاتی ہے، لیکن ان شہداء میں بطور نہیں ہوتا۔ بینگے خاتون کہتی ہے بطور، اور پھر دوسری گاڑی کے پاس جاتی ہے اور وہاں پر شہید سپاہیوں سے کپڑا ہٹاتی ہے اور اپنے بھائی بطور کو دیکھتی ہے جو کہ شدید زخمی ہوتا ہے اور خون میں لت پت ہوتا ہے۔ بینگے خاتون اپنا سر بطور کے اوپر رکھ کر رونے لگتی ہے، لیکن پھر ایک سردار کی خاتون ہونے کے ناطے اپنا سر اٹھاتی ہے۔ دوسری جانب قسطنطنیہ کے محل میں اوفیلیا مسلسل بھاگ رہی ہوتی ہے، اس کے سامنے محل کے سپاہی آ جاتے ہیں اور اس کو دونوں اطراف سے گھیر لیتے ہیں اور اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اوفیلیا اپنا دفاع کرتے ہوئے ان کو مار دیتی ہے اور آگے کی جانب بھاگنے لگتی ہے۔ جیسے ہی تھوڑا آگے جاتی ہے تو کونور اس سے پکڑ لیتا ہے۔ کونور کو دیکھ کر اوفیلیا کہتی ہے سارس، خدا نے تمہیں بھیجا ہے۔ کونور اوفیلیا کو دوسری جانب لے جاتا ہے۔
अगले सीन में येनी शहर में कांताकोजिनोस का भेजा हुआ एलची शहर के अंदर दाखिल होता है और ओलूफ भी उसके साथ आता है। आयशा जब उनके पास आती है तो सिपाही बताता है कि कस्तंतीनिया से एलची आया है, आयशा खातून और उस्मान साहब से मिलना चाहता है, जिस पर आयशा खातून कहती है कि उस्मान साहब यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं मलहून खातून से आपकी मुलाकात करवाती हूँ, चले आएं। और उनको लेकर रवाना हो जाती है। इतने में उनके आगे से एक छकड़ा गुजरता है जो कि पहले से इंतजाम किया हुआ होता है। उलूफ उस छकड़े के पीछे छुप जाता है और उलूफ की जगह कोई और आदमी नमूदार हो जाता है। उलूफ उस छकड़े के पीछे छुपकर लियो की दुकान पर आ जाता है, जहां पर फरीक पहले से ही मौजूद होती है। फिर दोनों दुकान के अंदर चले जाते हैं और फरीक अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। और फिर वो एलची मलहून खातून के पास आकर एक पैगाम देता है और कहता है, ये पैगाम शहंशाह इंद्रेनिकोस ने उस्मान साहब के लिए भेजा है। उन्होंने नेक तमन्नाएं भेजी है। मलहून खातून कहती है, जब उस्मान साहब आएंगे मैं उन तक ये अमानत पहुंचा दूंगी। अब आप जा सकते हैं। ये सुनकर एलची वहां से रवाना हो जाता है। आयशा कहती है, खैरियत होगी इंशाल्लाह, जिस पर मलहून कहती है, जब उस्मान साहब अलाउद्दीन को सही सलामत वापस लाएंगे तो हम जान लेंगे शहंशाह क्या चाहता है। दूसरी जानिब जंगल में अलाउद्दीन को एक दरख्त के साथ बांधा होता है। उलूफ के कुछ सिपाही पहरा दे रहे होते हैं। उस्मान साहब और बाला उनको दूर से देख लेते हैं। बाला अपने बेटे अलाउद्दीन को देख लेती है और फिर उस्मान साहब और सिपाही अपने तीरों का निशाना उन सिपाहियों को बनाते हैं जो पहरेदार होते हैं, जिनसे वो जहन्नम हासिल हो जाते हैं। फिर उस्मान साहब, बाला खातून और सिपाही अलाउद्दीन की जानिब भागते हैं। उलूफ के सिपाही जो कि पहले ही घात लगाए दूर छुपे ये सब कुछ देख रहे होते हैं ताकि उस्मान साहब उनके जाल में फंस जाए। उस्मान साहब और बाला अलाउद्दीन को उठाने की कोशिश करते हैं तो अलाउद्दीन को होश आ जाता है। उस्मान साहब अलाउद्दीन के हाथों की रस्सियों को खोलने लगते हैं। ओलूफ का आदमी अपने सिपाहियों से कहता है, चलो सिपाहियों हमला करो। कांताकोजिनोस के सिपाही अपने तीरों की बौछार उस्मान साहब के सिपाहियों पर करते हैं। कई सिपाही अपनी ढालें अपने सामने कर देते हैं और ढालों के जरिए उस्मान साहब, बाला और अलाउद्दीन की हिफाजत करते हैं। ये देखकर बाला कहती है, तुमने मुझसे मेरे बेटे को छीनने की कोशिश की, तुम्हें मेरे गजब से कोई नहीं बचा सकता। तीरों की बौछार करने के बाद कांताकोजिनोस के सिपाही और ओलूफ के सिपाही बाहर निकल आते हैं। वो चारों तरफ से उस्मान साहब और इनके सिपाहियों पर हमला आवर हो जाते हैं। फिर उनके दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई होती है। दूसरी जानिब उक्तम साहब के कबीले में बेंगे खातून अपने भाई की मियत के पास बैठी होती है। कहती है, मैंने तुम्हें अपने बेटे जैसा समझा है, मैं अपनी वालदा से किया गया वादा पूरा नहीं कर सकी। मेरे प्यारे भाई, मैं तो तुम्हारी शादी करना चाहती थी, तुम्हें एक सरदार बनाना चाहती थी, लेकिन मैं तो तुम्हें इस सफ़ेद लिबास में देख रही हूँ। उक्तम साहब बेंगे को तसल्ली देते हैं, कहते हैं, सब्र करो खातून, रो मत, बतूर शहीद हुआ है। जिस पर बेंगे खातून कहती है, अब हम नहीं रोएंगे, अब हम इंतकाम लेंगे। और फिर बतूर के चेहरे को ढांप लेती है और कहती है, अब हम इंतकाम लेंगे। उस्मान, उस्मान, क्या उस्मान से इंतकाम लेने की जुर्रत तुम में है? उस्मान की वजह से मेरा भाई इस हालत तक पहुंचा। उस्मान मेरे भाई की मौत का सबब बना। जिस पर उक्तम साहब कहते हैं, उस्मान साहब का इसमें क्या कसूर? असल मुजरिम मैं हूँ खातून, मैंने इसे सरहदों पर भेजा, इसे फर्ज पर मैंने भेजा। जिस पर बेंगे खातून कहती है, आंखें खोले उक्तम साहब, आप अब भी उस्मान साहब पर एतमाद करते हैं। असल कसूरवार उस्मान साहब है, क्योंकि वो अब भी कुफार की हिमायत करता है। अपने शहीदों को लेने आप नहीं गए, तुर्गत चला गया, अब वो हमें इंतकाम लेने से रोकेगा। हैं, वो आपकी जान और मर्तबा लेना चाहता है। उक्तम साहब, जिस पर उक्तम साहब कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है मैं मौत से नहीं डरता, मैं अपने कबीले में अपने घर में मौजूद हूँ, अगर वो मुझे मारना चाहते हैं तो आ सकते हैं। जिस पर बेंगे खातून कहती है, ऐसा मत कहे उक्तम साहब, ये बहादुरी और बुज़दिली की जंग नहीं है। आपको नहीं लगता वो कुत्ते बन चुके हैं? वो काफिरों से मिलकर हम पर चाले चलते हैं, हमारे लोग शहीद हो गए, अब तुर्गत यहाँ पर क्या कर रहा है? क्यों, क्या हम मुजरिम है जो यहाँ पर पहरा दे रहा है? उक्तम साहब, जिस पर उक्तम साहब कहते हैं, गुस्से में कुछ भी बोले जा रही हो खातून, ऐसा मत कहो, ऐसा ना करो खातून, हमारे लोग शहीद हुए हैं, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। जिस पर बेंगे गुस्से से कहती है, मैं अब कुछ नहीं सुनूंगी,
میں نے اپنے بھائی کو زمین کے نیچے دفن کیا، لیکن میں آپ کو دفن نہیں کروں گی اکتم صاحب، میں آپ کو دفن نہیں کروں گی، میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ آپ کی حفاظت کے لیے اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کے خلاف بھی جاؤں گی، یہ آپ اچھی طرح جان لیں اکتم صاحب۔ اکتم صاحب کہتے ہیں ایسا نہ کرو خاتون، ایسا نہ کرو۔ اسی دوران الچیچی خیمے کے اندر داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے اماں، بابا جان، چلے آخری فرض ادا کرے۔ اکتم صاحب کہتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹی۔ پھر سپاہی خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اجازت لینے کے بعد بطور کی میت کو اٹھا کر قبرستان کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ پیچھے سے بینگیں کہتی ہیں وہ مزید لوگ مارنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے لیے مزید پریشانی کا باعث بنیں گے۔ دوسری جانب یعنی شہر میں اولوف فریق سے کہتا ہے تمہاری لڑکیاں محنت کر رہی ہے پیاری، جس پر فریق کہتی ہے ان کے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں، اور پھر ایک نقشے کے ذریعے بتاتی ہے یہاں پر ہمارے کھیل کا میدان ہے اور لیو یہاں پر کام کر رہا ہے، وہ زندان کا نقشہ لایا ہے، انہوں نے دان کو اس جگہ پر رکھا ہوا ہے، جس پر اولوف کہتا ہے یہاں پر ان کے کافی آدمی ہوں گے، بزدل، ہم پورے شہر کو جلا دیں گے۔ پھر فریق ایک مشال اٹھاتی ہے اور اس کے اوپر کچھ لگا کر اسے آگ لگاتی ہے تو اس کے اوپر سے دھواں اٹھتا ہے اور کہتی ہے یا ہم پھر سب کو سلا دیں گے۔ اولوف کہتا ہے میں سمجھ گیا، تو تم نے زندان کی تمام مشالیں بدل دی ہے، تم میری سب سے بڑی طاقت ہو، جس پر فریق کہتی ہے ہم بہت مضبوط ہے۔ تو ناظرین اسی جگہ اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔